Charlie, Charlie, where are you? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, give me some signs. किस किस ने खेला है ये गेम? और क्या इस गेम को खेलने से सचमुच में कोई भूत आ जाता है? और क्या वाकई लोग इस गेम के थ्रू किसी भी भूत को बुलाने में कामयाब हुए हैं? हाँ, आज का जो वाकया है वो इसी बात पर, इसी मैजिक पर है, जिसमें कुछ टीनेजर्स लड़के लड़कियों ने ये रिचुअल परफॉर्म किया और फिर उनके साथ हुआ एक भयानक हादसा, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये हादसा पेश आया था एक फैमिली के साथ, जब वो पूरी फैमिली गए थे पिकनिक पर हॉक्स पे, और वहाँ पर उन लोगों ने बुक किया था एक हर्ड। उस फैमिली में चचा, ताया, फुप्पो सब लोग थे और उनके बच्चे थे जिनकी उम्रें थी 15, 16, 17 साल। इससे ऊपर का कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ इस उम्र के बच्चे थे। और ये सारे के सारे लोग गए थे पिकनिक पर। उनमें से एक ने हमारे साथ अपनी ये स्टोरी शेयर की है, जिसका नाम है नबील। नबील की ज़बानी आगे की स्टोरी सुनते हैं। जॉइंट फैमिली पिकनिक पर आए थे, 4 खानदान, इनके बच्चे और हम कजिन्स, जिनमें टीनेजर्स, लड़कियां और लड़के सब शामिल थे। बहुत अच्छी पिकनिक जा रही थी, हंसी, शोर शराबा, सेल्फीज, वीडियोस बन रही थी। हमने जानबूझकर रात की पिकनिक को प्लान किया क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी होती है। हमारा वहाँ पर नाइट स्टे का प्लान था। रात को हॉक्सबे पर जब नाइट स्टे करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। हम जिस हट में ठहरे थे वो 2 मंजिला था। नीचे फ्लोर पर सबके पेरेंट्स थे, यानी ग्राउंड फ्लोर पर सबके पेरेंट्स थे। कोई कॉफ़ी पी रहा था, कोई सो रहा था और कोई बैठकर बातें कर रहा था। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे शाम 8 बजे और हमने काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ पर एक ही कमरा था और हम सारे कजन्स एक बड़े कमरे में इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे के बिल्कुल सामने सीध में छत की सीढ़ियाँ जा रही थी और वो बिल्कुल ही अंधेरे में डूबी हुई बिल्कुल खामोश थी। एक कज़न ने हंसते हुए कहा, यार आज चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं, और उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े। तो एक ने कहा कि चलो आओ भूत को बुलाते हैं, थोड़ा फन हो जाएगा। हम सब जानते थे कि ये सब मजाक है और इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है, और एक फ़न के लिए हम लोगों ने वहाँ पर गेम स्टार्ट किया। और हम में से एक कज़न अपने साथ वो बोर्ड भी लेकर आया था, जिसका नाम मैं वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहती, वरना कोई ना कोई इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करेगा, इसलिए मैं सिर्फ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस बोर्ड पर इन कज़न्स ने मिलकर रखी एक पेंसिल और कुछ कॉइन्स, और 2 पेंसिल्स इस तरह रखी जैसे क्रॉस करते हैं। अब वो नबील आगे बताते हैं कि इन्होंने एक सर्कल बनाया बीच में और उसमें ये बोर्ड रखा, और फिर आके जिस तरह वो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है और इस तरह उन्होंने आगे का सिलसिला किया। और उसके बाद इन्होंने कहा वही वर्ड जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहे थे। इन्होंने कहा, चार्ली चार्ली आर यू हेयर, चार्ली चार्ली वेयर आर यू, इफ यू आर हेयर गिव मी सम साइंस। कुछ भी नहीं हुआ। 2, 3, 4 बार इन सब ने ये सब कुछ ट्राई किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इनको मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। और उसके बाद नबील ने कहा कि यार कुछ भी नहीं होता, एक काम करते हैं, क्यों ना हम कहें कि यहाँ जो भी स्पिरिट है वो आ जाए। बस इतना कहना था कि अचानक ही पेंसिल मूव होने लगी और उसके बाद सब लड़के एकदम से डर गए और हमारी जो लड़कियां कजन्स थी वो भी डर गए। फिर अचानक ख्याल आया कि यार यहाँ तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है कि ये पेंसिल हवा से हिल गई हो और हम लोगों को लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई स्पिरिट आ गई है। ऐसे वो सब कुछ करने लगे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी जब से वो पेंसिल इतनी तेज़ी से मूव की थी। उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हमारी एक कज़न थी सारा, वो बिल्कुल खामोश बैठी थी और फिर उसने अचानक से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, वो बिल्कुल सामने देख रही थी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के कोने में से किसी ने अपना चेहरा अंदर झांका हो। कांपती हुई आवाज में बाहर की तरफ इशारा किया और कंटिन्यूसली बाहर देखने लगी। हम सब ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और हम वहां पर खामोशी से बैठ गए। अब हम बिल्कुल खामोश बैठे थे, ना ही कोई गेम खेल रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था।
اس بات کو کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا جو ہمارے کمرے کے سیدھ میں سیڑھیاں چھت کی طرف جا رہی تھیں، چھوٹا سا زینہ تھا، سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آنے لگی، ایک نہیں بلکہ دو دو لوگوں کی آواز آنے لگی۔ اچانک ہم سب نے اس سیڑھی کی طرف دیکھا تو دو سائے، بچوں کے سائے چھت کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ جب وہ روشنی میں آئے تو ہماری سانسیں ہی رک گئیں۔ وہ دونوں گندے پھٹے کپڑوں میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ دو بچے تھے جن کی عمریں تقریباً 10 سال ہوں گی۔ ان کے چہرے بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے کافی میلے اور گندے ہیں۔ ہم سب نے جب اس کو دیکھا تو ہم حیران ہو گئے، اور وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ نہ ہی کوئی حرکت کر رہے تھے اور نہ ہی وہ کچھ کہہ رہے تھے، بس ہمیں گھور رہے تھے۔ اتنے میں ہمارے کزن نے زور سے آواز دے کر کہا، کیا چاہیے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر نیچے والی سیڑھیوں سے باہر کی طرف بھاگے، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے کہ یہ بچے کون تھے اور چھت سے نیچے اتر کر آئے ہیں۔ رات تو ہو ہی رہی تھی اور چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ ہٹ سے باہر نکلے اور پیچھے کی طرف بھاگے اور اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے۔ ہمیں اس وقت خوف آیا، لیکن ہم نے سوچا ہو سکتا ہے یہاں قریب ہی رہنے والے ہوں اور اس وقت اس چھت کے اوپر موجود ہوں اور ہمیں بات پتہ ہی نہ ہو۔ ہم نے کسی طرح اپنے آپ کو کنونس کیا۔ خیر، ہمیں تھوڑی سی بے چینی ہونے لگی اس کمرے میں اور ہم کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہٹ کے باہر بیٹھ کر ہم نے لکڑیوں میں آگ جلائی اور کرسیاں بچھا کے وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہی سارا کی نظر پڑتی ہے اوپر بیلکنی کی طرف، اسی کمرے کی بیلکنی جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ سارا نے اشارہ کر کے کہا، دیکھو میں نے ابھی وہاں کسی کو دیکھا ہے۔ جب ہم نے اوپر دیکھا تو ایک ہلکا سا سایہ محسوس ہوا، جیسے کہ کوئی آدمی کا سایہ ہے اور وہ بیلکنی میں کھڑا ہے۔ کچھ روشنی تھی، کچھ اندھیرا تھا اور کمپلیٹلی وہ چیز دکھ نہیں رہی تھی، تو ہمیں لگا کہ شاید نیچے ہم لوگوں نے آگ جلا رکھی اور اس کا شیڈ اوپر پڑ رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سارا نے زور سے چیخ ماری اوپر کی طرف دیکھ کر۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا تو سارا نے کہا کہ میں نے کلیئر کسی کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ وہ کافی لمبا آدمی تھا۔ سارا کی بات پر یقین آنے لگا۔ اب ہم سب ڈر گئے تھے، لیکن ہم نے اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے اوپر کون سا گیم کھیلا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمیں ڈر لگنے لگا تو ہم نے کہا کسی طرح یہ رات گزر جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس وقت تقریباً رات کے 3:30 بج رہے تھے کہ ہم میں سے ہی ایک کزن اچانک سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے چیئرز بچھا کر وہاں سے کھڑا ہوا اور پانی کی طرف چل دیا، کافی آگے نکل گیا۔ پہلے تو ہم اسے خاموشی سے دیکھتے رہے کہ نہ جانے یہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور وہاں پر زور زور سے چیخنے لگا۔ اب وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ زور زور سے چیخ رہا تھا کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے، مجھے اس سے چھڑاؤ، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ آس پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ کنٹینیوسلی کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے، وہ مجھے کھینچ رہا ہے، اور ہم سب اس کو کھینچتے ہوئے پانی سے باہر لے آئے۔ کوئی اسے پانی کی طرف کھینچ رہا تھا اور ہم اسے پانی سے باہر کھینچ رہے تھے۔ اب وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، وہ فلی پوزیسڈ تھا اور اچانک ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آوازیں سن کر ہم سب کے پیرنٹس باہر آ گئے اور اس کو بے ہوش دیکھا۔ ہم سب کافی ڈر گئے تھے اور ہم نے اوپر بیلکنی میں جب دیکھا تو وہاں پر ایک نہیں چار کالے سائے کھڑے تھے، جو کہ ہمارے پیرنٹس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بس اس کے بعد ہم نے 1 منٹ بھی وہاں پر ضائع نہیں کیا اور ہم آدھی رات کو اپنا پورا سامان اپنی گاڑیوں میں بھر کر جلدی سے وہاں سے نکلے۔ عمیر بالکل بے ہوش تھا اس وقت بھی، اور ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ہم گھر پر آئے اور آنے کے بعد کئی دن تک عمیر کا علاج چلتا رہا، اور جب عمیر کا علاج چل رہا تھا عالم صاحب نے یہ بات بتائی کہ تم جس گیم کو کھیل رہے تھے اس گیم کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اصل میں جس جگہ پر تم نے اسٹے کیا تھا وہاں پر کوئی اینٹی تھی جس کو تم نے انوائٹ کیا تھا، تم نے اسے بلا لیا تھا، اور وہ تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک آئی اس بچے کے ساتھ کیونکہ تم نے اس کو تنگ کیا تھا۔ اور بس اس کے بعد عمیر کا علاج کافی دن تک چلتا رہا اور ہم نے توبہ کر لی کہ اس طرح کے گیمز نہیں کھیلنے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس طرح کے گیم سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، کیونکہ بچے اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس ساری چیز کو اپنے گھر پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی چارلی کی سٹوری؟ اگر آپ لوگوں نے بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ فیس کیا ہے یا ایسا کوئی ریچول کیا ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں، ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔